بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دستور ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سلطان عبدالحمید کے بیٹے شہزادے عبدالقادر کی زندگی پہ نظر ڈالتے ہیں۔ شہزادہ عبدالقادر 16 جنوری سن 1878 کو یلدیز محل میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام سلطان عبدالحمید اور والدہ کا نام بیدار خانم تھا۔ عبدالقادر کی ایک بہن نعیم سلطان تھی جو ان سے 2 سال بڑی تھی۔ شہزادے عبدالقادر اکثر اپنے والد کے خیالات اور انتظامیہ کے مخالف رہتے تھے۔ کچھ لوگ انہیں عثمانی محل میں سوشلسٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ شہزادے عبدالقادر نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے بڑے بھائی شہزادہ محمد سلیم کے ساتھ پرنس اسکول یلدیز محل میں حاصل کی۔ انہیں کئی زبانیں بھی آتی تھیں اور شہزادے عبدالقادر نے موسیقی بھی سیکھی اور ایک عمدہ پیانو اور وائلن بھی بجاتے تھے۔ پرنس اسکول سے گریجویشن کے بعد انہیں فوجی تعلیم کے لیے جرمنی بھیج دیا گیا۔ بعد ازاں یہ عثمانی فوج میں میجر کے عہدے پر فائز رہے۔ اس کے بعد کرنل اور بعد میں بریگیڈیئر کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ شہزادے عبدالقادر کی شادی سلطان عبدالعزیز کی بیٹی ایمن سلطان سے طے کی گئی، لیکن ایمن سلطان کو ناپسند تھا کہ وہ اپنے سے چھوٹے شہزادے سے شادی کریں، اس لیے انہوں نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا اور سلطان عبدالحمید نے بھی اسے مناسب سمجھا۔ بعد ازاں سن 1898 میں شہزادے عبدالقادر کی پہلی شادی میسلی ملک سے ہوئی۔ ضلع وطنی کے بعد میسلی ملک ہنگری چلی گئیں، بعد میں بلغاریہ اور پھر البانیہ چلی گئیں، جہاں نعیم سلطان کے ساتھ نیازی حراستی کیمپ میں قید بھی رہیں۔ سن 1902 میں شہزادے عبدالقادر کی دوسری شادی سوندن خانم سے ہوئی اور سن 1908 میں طلاق بھی ہو گئی۔ سن 1907 میں ان کی تیسری شادی مہربان خانم سے ہوئی اور سن 1909 میں ان کے ہاں شہزادے اورحان کی پیدائش ہوئی، لیکن یہ شادی بھی زیادہ دیر نہ چل سکی اور سن 1913 میں ان دونوں کے درمیان بھی طلاق ہو گئی۔ طلاق کے بعد مہربان خانم اپنے بھائی کے پاس چلی گئیں۔ سن 1908 میں ان کی چوتھی شادی پروین خانم سے ہوئی اور اسی سال طلاق ہو گئی۔ سن 1913 میں شہزادے عبدالقادر نے ختیجہ مقائد سے شادی کا ارادہ ظاہر کیا، جو ایک عثمانی فوج کے کرنل مصطفیٰ شریف کی بیٹی تھیں، لیکن انہوں نے اس خاندان کی سماجی حیثیت کی بنیاد پر اس پیشکش کو مسترد کر دیا، لیکن انکار کے باوجود ختیجہ مقائد اور شہزادے عبدالقادر نے شادی کر لی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں کو اپنی حیثیت سے محروم ہونا پڑا۔ شہزادے عبدالقادر کی تنخواہ آدھی ہو گئی اور اس شادی سے پیدا ہونے والے بچوں کو لقب اور وراثت سے محروم کر دیا گیا۔ سن 1922 میں عبدالقادر کو میزیت فاطمہ سے پیار ہو گیا اور ان کی چھٹی شادی میزیت فاطمہ سے ہوئی۔ سن 1924 میں ان کے ہاں شہزادی بیدار سلطان کی پیدائش ہوئی اور سن 1925 میں ان کے ہاں دوسری شہزادی صوفیت سلطان کی پیدائش ہوئی، لیکن اس شادی میں کچھ قانونی وجوہات کی بنا پر اس شادی سے بھی پیدا ہونے والے بچوں کو لقب اور وراثت سے محروم کر دیا گیا۔ سن 1925 میں ان کی 7ویں شادی ایرن سے ہوئی اور اسی سال ان کے ہاں شہزادے عثمان کی پیدائش ہوئی، لیکن کچھ عرصے بعد ہی 1926 میں ان کی بھی طلاق ہو گئی۔ 3 مارچ سن 1924 کو ترکی کی گرینڈ نیشنل اسمبلی نے جب عثمانی خاندان کے 144 ارکان کو جلا وطن کیا تو شہزادہ عبدالقادر اپنی 2 بیویوں ختیجہ مقائد اور میزیت فاطمہ، 3 بیٹے اور ایک نوزائیدہ 2 ماہ کی بچی کے ساتھ بلغاریہ چلے گئے۔ شہزادے عبدالقادر نے ختیجہ مقائد اور اس کے 2 بیٹوں کو برسٹل ہوٹل میں رکھا اور خود میزیت فاطمہ، اس کا بیٹا اور 2 ماہ کی بیٹی کے ساتھ حیدریت ہوٹل چلے گئے۔ 2 دن کے بعد ان کی 2 ماہ کی بچی سردی سے بیمار ہو گئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ عثمانی خاندان کی زندگی میں جلا وطنی کے بعد یہ پہلا نقصان تھا۔ شہزادہ عبدالقادر ایک ایسے شخص تھے جو اچھی زندگی گزارنا پسند کرتے تھے، لہٰذا تھوڑے ہی دنوں میں انہوں نے اپنے ساتھ لائے ہوئے پیسے اور زیورات ختم کر دیے۔ پھر انہوں نے وائلن بجانا شروع کیا جو زیادہ دیر نہ چل سکا، وہ بہت زیادہ مقروض بھی ہو چکے تھے۔ اس کے بعد عبدالقادر کی واحد امید سلطان عبدالحمید کی وراثت سے حصہ لینا تھا، چنانچہ شہزادے عبدالقادر نے 14 جنوری سن 1925 کو دوسرے وارثوں کی طرح ایک مشہور ترک یہودی وکیل سیمی گینزبرگ کو پاور آف اٹارنی دے دیا۔ شہزادے عبدالقادر خاص طور پر کیملکا میں اپنی وسیع اراضی اور موصل کے تیل میں حصہ لینا چاہتے تھے، لیکن ان کی امیدیں پوری نہ ہو سکیں۔
سیمی گینزبرگ نے عبدالقادر کی حویلی کو مصر کی سابق گورنر اقبال خانم کو بیچ دیا اور اسے پیسے تک نہیں بھیجے۔ وکیل سیمی گینزبرگ نے موصل کے تیل میں شہزادے کے حصے کو بھی امریکن آئل کمپنی کو منتقل کر دیا اور 10 سال کے لیے اسے تھوڑی سی رقم بھیجی۔ شہزادے عبدالقادر نے اس وکیل سیمی گینزبرگ کو خط بھی لکھے جس کا انہیں مناسب جواب نہیں ملا۔ دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے سن 1933 میں شہزادے عبدالقادر اپنے خاندان کے ساتھ صوفیہ چلے گئے، جہاں انہوں نے سن 1943 میں صوفیہ میں بالی آفندی کے مقبرے کی تزئین و آرائش بھی کی۔ شہزادے عبدالقادر کو 16 مارچ سن 1944 کو امریکی طیاروں کے فضائی حملے کے دوران بنکر میں دل کا دورہ پڑا اور وہ بھگدڑ مچ جانے کے دوران کچل کر ہلاک ہو گئے۔ شہزادے عبدالقادر کا انتقال 67 سال کی عمر میں ہوا اور انہیں صوفیہ میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، آپ کو شہزادہ عبدالقادر کی ہسٹری کے متعلق جان کر کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دستور ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔